عید سے پہلے واقعی کافی بھاری چلا گزرا، لیکن انہوں نے مجھے، میں مشہور ہوں، کہا کچھ نہیں، کوئی مارا پیٹا نہیں، کوئی کرین پہ نہیں چڑھایا۔ 40 دن کے علاوہ 3 دفعہ جو میں نے جیل میں گزارا وہ تو میں دیسی گھی کے دال اور اچھا، دیسی گھی چلتی رہی جیل میں بھی؟ دل میں بھی دیسی گھی چلتا رہا۔ اور اچھا شیخ صاحب، آپ نے یہ تو بہت مرتبہ بتایا کہ آپ نے چلہ کاٹا، اور چلہ آپ نے اپنے دوست کے لیے کاٹا، لیکن دوست کی جانب سے کوئی مثبت پیغام نہیں، اس کے کچھ چلے کے اثرات نظر نہیں آئے؟ ظاہر بات ہے، دوست کو بتانے والے اب نئے چہرے ہیں، وہ کلا ہیں، دوسرے ہیں، اس کو وہی پتا ہوگا، لیکن میں جو میرے ضمیر کی آواز ہے اس کو میں نے داغ نہیں لگنے دیا۔ میں اپنے کردار کا ذمہ دار ہوں، کوئی میں نے اس کے خلاف بیان نہیں دیا، اس کی بیگم کے خلاف بیان نہیں دیا۔ میں تو 5 منٹ میں بھی گھر جا سکتا تھا، دباؤ تھا بیان دینے کے لیے؟ آف کورس۔ اور جو مجھ پہ شہادتیں ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے 3-4 بندوں کی ہیں، کسی یعنی کہ گنگو تیلی کی نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے بزدل لوگ تھے بعض، وہ 2-4 دن رہ ہی نہیں سکے جیلوں میں، اور انہوں نے کہا اس سے اچھا موقع کیا کہ ان سے پارٹی بھی چھڑوائیں اور معافی نامے بھی لکھوائیں اور ہمارے خلاف شہادتیں بھی دلوائیں۔ تو وہ پھر کون سی ایک سو سٹیج آئی، کون سی سٹیج آئی کہ چلہ جن کے ساتھ کاٹ رہے تھے یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب چلہ ختم ہو جانا چاہیے؟ ایک تو میری صحت بہت خراب ہو گئی، سو نمبر 1 آئی لاسٹ، میں نے کوئی 40 دنوں میں 40 کلو ویٹ لاس کر لیا، میرا لینسز کا پرابلم ہو گیا۔ دوسری جو بات بڑی پیش آئی کہ انہوں نے مجھے ایک بیان لکھ کر دیا کہ یہ آپ پریس کانفرنس میں پڑھ دیں، وہ کچھ نرم تھا، لیکن اتنا بھی نرم نہیں تھا کہ جسے پڑھ کے میں اپنا منہ کالا کرا کے باہر جاتا۔ اس میں ایک صاحب کا کہ اسٹیٹمنٹ کو انڈوس کیا گیا تھا جنہوں نے اکرم راجہ کو ہرایا ہے، میرے بہت اچھے وکیل ہیں ان اون کے چود ولد، ہاں جی، اون ہاں، ان کی بھی کوئی اس میں تحریر تھی۔ میں نے تو بشرا بیگم کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو بشرا بیگم کو سے کوئی، انہوں نے کہا انٹیریئر منسٹر ہے، اس کا فون آیا، میں نے کہا کبھی نہیں آیا، اور آن اوتھ میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں نہیں جانتا، سو میں نہیں لکھوں گا۔ اچھا، آج کل آپ اچانک ایک مرتبہ پھر جارحانہ روایتی انداز جو آپ کا ہے اسی طرح سے منظر عام پہ ہیں، لگتا ہے کہ وہ جو چلہ کاٹا، ایک جانب تو شاید اس کی قبولیت نہیں ہوئی، دوسری جانب کسی حد تک لگتا ہے کہ اس کی قبولیت ہو گئی ہے، کہ آپ کم بیک کر رہے ہیں؟ نہیں، بس میں آج آپ کو آخری انٹرویو دے رہا ہوں، میں اچھا 30 جون کے بعد کروں گا، اچھا 30 اگست کے بعد، 30 اگست، یہ 30 کوئی خاص اگست لاسٹ میری، لاجک ہے اس کے پیچھے؟ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 58 بلین 38 ارب کا جو ٹیکس ہے، اور یہ 60 سے 80 روپے لیوی اور 15 سے 18 روپے کا سیلز ٹیکس میں اضافہ، میں اپنے محلے میں ناکام ہو گیا ہوں جی۔ میں جس محلے میں 16-17 دفعہ وزیر بنا، وہاں میں لال حویلی میں 1 یا 2 گھنٹے بیٹھ سکتا ہوں، کیونکہ موسٹلی پرابلم ایسے ہیں جو میں نہیں سالو کر سکتا، اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں میں کتنی نفرت ہے، اور یہ شریف برادران اتنے چلاک ہیں کہ یہ اپنا سارا ملبہ دوسروں کے سر ڈال رہے ہیں، اور یا وہ بل نہیں دے سکتے، اوپر سے جو دکانیں خالی کراتے ہیں، مالک مکان ہیں، مکانوں کے کرائے ہیں، سو پیپل آر ان بگ ٹربل، اور مجھ سے وہ سالو نہیں ہو سک رہی، اور جتنی گالیاں پڑ رہی ہیں وہ یہ اپنے آپ کو بڑے پارسا سمجھتے ہیں شریف برادران، اور وہ اداروں کے امیج اور وقار پر فرق پڑ رہا ہے ان کی کارکردگی، ناقص کارکردگی کی وجہ سے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ تو زیرک سیاستدان ہیں، ہمیشہ آپ کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ میڈیا کی زینت بنتی رہیں، آپ کی جو پریڈکشنز ہیں وہ پوری بھی ہوئیں، اور لوگوں کی نظر ہوتی تھی کہ جو آپ پریڈکشنز کر رہے ہیں، لیکن جب اپنے سیاسی کریئر سے متعلق فیصلہ کرنے پہ جب آپ آئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی مس کیلکولیشن ہوئی کہ اتنا مشکل وقت کاٹنا پڑا، چلے کاٹنے پڑے، پھر بھی 2 فریق جو ہیں ان میں سے کوئی راضی ہوتا اگر دکھائی نہیں دے رہا، تو یہ کوئی کہیں نہ کہیں مس کیلکولیشن تو ہے؟ میں آپ سے متفق ہوں، اور میں کسی آرمی چیف کو بغیر وقت لیے ملتا تھا، اور پوری رات میں جنرل مشرف کے ساتھ گزارتا تھا، اور ہر روز ہی گزارتا تھا، ہر روز ہم دونوں سگار سے موکر تھے، اور وہ بلیک چرچل کا سگار، خدا ان کو جنت نصیب کرے، اب تو میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا
کہ میں محبہ کا بلیک چرچل سگار پی سکتا ہوں. میرا خیال ہے وہ ایک سگار 20-1 ہزار روپے کا ہوگا. ڈبے کی بات نہیں کرتا, ڈبہ تو 2.5-3-4 لاکھ روپے کا ہوگا. تو اس نے کاسترو 100 سگار بھیجا کرتا تھا. تو صاحبہ بھابھی جو ہے وہ ذرا بڑی خلاف, وہ سگار سارے میں نے ہی ختم کیا ہے بالآخر. میرے خیال میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ مجھے اٹھا کے 40 دن کے لیے, لیکن ایون دین لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو بتاتے ہیں, میرے ساتھ وہ نہیں ہوا. مجھے انہوں نے لیٹنے کا وہ کیا ہوتا ہے, گدا بھی دیا, اور تکیے بھی, اور مسلح بھی دیا, قرآن بھی دیا, اور وقت پہ کھانا بھی دیا. مقتدرہ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں کوئی بحالی, کوئی یا امکانات کو نظر آ رہے ہیں, یا آپ رکھنا نہیں چاہتے یا وہ نہیں رکھنا چاہتے؟ میرا خیال ہے دونوں طرف سے آگ برابر کی لگی ہوئی ہے. میں کوئی امبیشیس نہیں ہوں. الیکشن میں ہار گیا ہوں, اور میں نے اس کو, جب وہاں تھا چلے میں, تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے الیکشن میں جیل میں ہونا ہے. تو لیکن میری وہاں سے چلے میں اتنی خراب ہو گئی تھی, وہ جو 24-25 دن میں نے جیل میں کاٹے, وہ میں مرغن غذائیں کھاتا رہا تاکہ 2-4 کلو میرا وزن بڑھ جائے. اچھا, وہاں پر آپ کو مرغن غذائیں ملتی رہیں, دیسی گھی ملتا رہا, وہ میں نے گھر سے سگار بھی ملتا تھا وہاں؟ ہاں جی بھر کے. وہاں نہیں ملتا تھا 40 دن جو چلے میں, ایک سگار نہیں ملا. وہاں کا منظر, ایک سگار انہوں نے دیا اور کہا کہ اپنی جیب سے خرید کے لائے ہیں. اس ویڈیو پہ یہ بیان, اس وقت پہلے انہوں نے وہ بیان نہیں دکھایا. جب میں نے آدھا سگار پی لیا, چرچل کا, رومیو جولیٹ کا, ہوگا اس وقت 10-1 ہزار روپے کا, آدھا سگار پی لیا. جب انہوں نے بیان رکھا, وہ میں نے پڑھا, تو وہ گند کا گند ہی تھا. وہ بیان ریکارڈ کرنے کے لیے خرید کے لائے کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اپنی جیب سے خرید کے لائے ہیں, اپنی جیب سے خرید کے لائے. جی. اور جب میں نے آدھا پینے کے بعد وہ گند بلا دیکھا, تو میں نے وہ آدھا وہیں پھینک دیا. میں نے کہا جی میں نہیں کرتا, آپ مجھے لے چلیں واپس. پھر وہ مجھے وہیں لے گئے. لیکن آپ کی ہار کی جو بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ, تو جن کے لیے آپ نے یہ چلے کاٹے, انہوں نے تو آپ کے مقابلے میں امیدوار کھڑا کر دیا, اور بہت بڑا سیاسی ڈھنڈ پڑا آپ کو. حالانکہ آپ کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی علی امین گنڈا پور و دیگر کی جانب سے کہ آپ کو کوئی ٹکٹ دیا جائے گا. کوئی گنڈا پور صاحب نے, میرے دوست ضرور ہیں, کسی نے کوئی, میں اپنی توہین سمجھتا ہوں کسی سے درخواست کروں کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے, لیکن میں یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ میرے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جائے. میں نے اپنی پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور میں کسی سے بھی بہت اچھی پارٹی چلا سکتا ہوں, لیکن عمران خان کے لیے میں نے 1-2 سیٹوں کے لیے الیکشن لڑا, اور اس نے اس کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ دیے. اس کے خیال میں شاید یہ بہتر تھا. آنے والے حالات کا ہر سیاستدان خود تجزیہ کرتا ہے. ایک دن اسی طرح مشرف کے سامنے ہم 3 آدمی بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب آپ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, آپ اکیلے لیڈر ہیں, 1 سیٹ ہے آپ کی. طاہر القادری صاحب آپ دوسرے لیڈر ہیں, 1 سیٹ ہے آپ کی. اور ایک پارٹی کے لیڈر شیخ رشید ہے, 1 سیٹ ہے اس کی. جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ 1-1 سیٹ کے لے تھے سمیت عمران خان کے. اور انہوں نے طاہر القادری اور عمران خان کو کہا کہ میری دعائیں بھی آپ دونوں کو جتانے میں شامل تھی. اور اب میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ کوئی ایسے حالات ہوں گے. چلہ سے کیونکہ میں نکل آیا تھا, چلہ میرے پہ بہت بھاری تھا. جیل میں مزے میں تھا, تو مجھے جیتنا یا ہارنا میٹر نہیں کرتا تھا.